دوستو، اس بات سے تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مصر کے پرانے لوگ اپنے بادشاہوں کی موت کے بعد ان کی لاشوں کو ممی کی شکل میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ مصر کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان اپنی موت کے بعد ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر کے علاقے میں وقت وقت پر بہت سارے پرانے بادشاہوں کی ممی ملتی رہتی ہے، اور ان سبھی ملنے والی ممیز میں سے بھی جو ممی سب سے زیادہ مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس فرعون کی ممی ہے کہ جس کو رامسیس دوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے علاقے سے ملنے والی ایک ایسی ممی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو ابھی تک کی سب سے خطرناک اور سب سے ڈراونی ممی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو اس ممی کی وجہ سے ہی نہ صرف ہماری دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے خطرناک حادثے ہوئے بلکہ بے شمار لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ممی مصر کے اتہاس کی ایک ایسی عجیب عورت کی ممی ہے کہ جو ہماری اس دنیا میں آج سے لگ بھگ 3600 سال پہلے ہوا کرتی تھی، یعنی اس عورت کو ہماری دنیا سے گزرے ہوئے لگ بھگ 3600 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مصر میں آج سے لگ بھگ 3600 سال پہلے پیدا ہونے والی یہ عجیب و غریب اور ڈراونی عورت آخر تھی کون، اور اس کی لاش میں وہ کون سا راز چھپا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی لاش نے ہماری دنیا میں آج سے لگ بھگ 200 سال پہلے خوب تباہی مچائی تھی، اور اسی ممی کی وجہ سے ہی، یعنی اس کی لاش کی وجہ سے ہی بے شمار لوگوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ممی مصر کی ایک ایسی عورت کی ہے کہ جس کو آمن اوتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آمن اوتو کی موت لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1600 سال پہلے، یعنی اس فرعون سے بھی پہلے ہو گئی تھی کہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ آمن اوتو اپنے دور کے مصر کے مشہور دیوتا یعنی آمن را کے مندر میں رہا کرتی تھی۔ نہ صرف مندر میں رہا کرتی تھی بلکہ آمن را کے انڈر ہی میں بلیک میجک یعنی کالا جادو بھی کیا کرتی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں پورے مصر میں کالا جادو بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ لوگوں کے بیچ اس چیز کا شوق بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کرتا تھا، اور آمن اوتو کی گنتی اس دور میں مصر کے سب سے بڑے جادوگروں میں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کا مصر کا فرعون بھی اپنے الٹے سیدھے مقصد کو پورا کرانے کے لیے آمن اوتو سے ہی کالا جادو کرایا کرتا تھا۔ مصر کے فرعون کے حکم پر آمن اوتو اور اس کا آقا یعنی آمن را دونوں مل کر ایک مندر میں خطرناک کالا جادو کرتے رہتے تھے۔ لیکن دوستو، جب ان دونوں کی موت ہوئی تو ان دونوں کی لاشوں کے ساتھ بھی وہی کیا گیا کہ جو مصر کی شاہی خاندان کی لاشوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ بڑا جادوگر ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مصر کا معزز اور اہم انسان مانا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ممی کی شکل دیکھ کر ایک تابوت کے اندر بند کر دیا گیا، اور پھر ان کی روحوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خطرناک کالے جادو کا کئی دنوں تک استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ کالے جادو پر بہت زیادہ یقین رکھا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد آمن اوتو نام کی اس عورت کی یہ لاش ہزاروں سال تک زمین کے نیچے ہی دفن رہی، یعنی ہماری دنیا سے غائب رہی، مگر پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ 19ویں صدی میں یعنی رانی وکٹوریہ کے دور میں ایک انگریز رئیس آدمی کہ جس کا نام ڈگلس مرے تھا، وہ مصر میں موجود دریائے نیل کے قریب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تبھی اچانک سے اسے مصر کے ہی ایک لوکل گائیڈ نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں کے عربی لوگوں کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تابوت لگا ہے، اگر تم چاہو تو اسے آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہو۔ کیونکہ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز لوگ مصر کی اتہاسک چیزوں کو خریدنے میں بہت زیادہ شوق رکھا کرتے تھے۔ نہ صرف ان کو خریدنے کا شوق رکھا کرتے تھے بلکہ ان کے ذریعے سے اپنے گھروں کو بھی سجایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈگلس مرے نام کا یہ آدمی فوراً اس تابوت کو دیکھنے کے لیے پہنچ گیا۔ ڈگلس نے جب اس تابوت کو دیکھا تو تابوت کے اوپر لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ تابوت مصر کی ایک ایسی اتہاسک عورت کا ہے کہ جو نہ صرف کسی دور میں مصر کے ایک مندر کی داسی ہوا کرتی تھی بلکہ بہت بڑی جادوگرنی بھی ہوا کرتی تھی۔ بس ڈگلس نے اس تابوت کو ایک اچھی رقم کے بدلے میں خرید لیا، اور سب سے پہلے وہ اس تابوت کو قاہرہ کے ایک ہوٹل میں لے کر پہنچا۔ کچھ دنوں تک یعنی جب تک یہ تابوت قاہرہ کے اس ہوٹل میں رہا
تب تک ڈگلس کے دوستوں نے اس تابوت کی بہت زیادہ تعریفیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ ان تعریفوں سے خوش ہو کر ڈگلس نے مصر کی اور بھی ایتہاسک چیزیں خریدنا شروع کر دی تھیں۔ لیکن پھر اچانک سے جب ایک دن ڈگلس شکار کر رہا تھا تو شکار کے دوران اچانک سے اس کی بندوق اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گئی، اور بندوق پھٹنے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ برباد ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ مصر سے اپنے دیش یعنی انگلینڈ واپس آ رہا تھا تو راستہ میں یعنی پانی کے جہاز میں ہی اس کے دو دوستوں کے بیمار پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی، اور ڈگلس کو مجبوری میں ہی اپنے ان دونوں دوستوں کی لاشوں کو سمندر کے اندر ہی بہانا پڑا۔ پورا سفر طے کرنے کے بعد جب ڈگلس آخرکار انگلینڈ کی بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر سوائے اس تابوت کے وہ ساری ایتہاسک چیزیں چوری ہو گئیں کہ جو ڈگلس مصر سے خرید کر لایا تھا۔ اس کے بعد ڈگلس اپنے گھر پر بھی بہت زیادہ پریشان اور بیمار رہنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے ڈگلس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہونے لگی تھی کہ مانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ڈگلس ہماری اس دنیا میں کچھ دنوں کا ہی مہمان رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دن ڈگلس سے ایک ایسی عورت ملنے کے لیے آئی کہ جو مصر کی ہسٹری میں ایکسپرٹ مانی جاتی تھی۔ اس نے نہ صرف ڈگلس کے سامنے اس ممی پر ریسرچ کرنے کی خواہش ظاہر کی بلکہ ڈگلس سے یہ اجازت بھی مانگی کہ وہ اس ممی کو اس کو اپنے ساتھ لے جانے دے۔ ڈگلس نے اس عورت کو فوراً اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی یہ عورت اس ممی کو لے کر اپنے گھر پر پہنچی تو پہلے ہی دن اس کی ماں کی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے اندر ہی اس کے سارے پالتو جانور بھی ختم ہو گئے، اور یہ عورت خود بھی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، ایسی خطرناک بیماری کہ جس کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس عورت کا وہ وکیل کہ جو اس کی آخری وصیت لکھنے کے لیے آیا تھا، اس کے ذریعے سے اس عورت نے اس ممی کو مسٹر ڈگلس کے گھر پر واپس بھجوا دیا۔ مسٹر ڈگلس نے جب اس خطرناک ممی کو ایک بار پھر سے اپنے گھر پر واپس دیکھا تو وہ فوراً گھبرا گئے، اور انہوں نے اس ممی کو بیچ کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس ممی کو بیچنے کے لیے اخبار میں اس کا پرچار کرانے کا فیصلہ کیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پرچار کے لیے جو انسان اس ممی کے فوٹو کھینچنے کے لیے آیا تھا وہ بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے جب اس تابوت کی بہت ساری تصویریں کھینچیں تو ہر فوٹو میں تابوت کے اوپر بنی ہوئی اس جادوگرنی کی تصویر کی آنکھیں الگ الگ نظر آ رہی تھیں، اور بدقسمتی سے وہ فوٹو کھینچنے والا انسان بھی کچھ دنوں کے بعد ہی اپنے گھر پر مرا ہوا پایا گیا تھا، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دوستو، اب مسٹر ڈگلس نے اس تابوت کو بیچنے کی بجائے اس کو برٹش میوزیم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کیونکہ مسٹر ڈگلس تو خود بہت زیادہ بیمار رہا کرتا تھا، اسی لیے اس نے اس کام کی ذمہ داری اپنے ایک قریبی دوست کو سونپی، لیکن اس کا وہ دوست بھی مصر کی ایتہاسک چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھا کرتا تھا، اسی لیے اس کا وہ دوست اس تابوت کو برٹش میوزیم لے جانے کی بجائے پہلے اپنے گھر پر لے گیا، لیکن بدقسمتی سے اگلے ہی دن اس کا وہ دوست بھی مرا ہوا پایا گیا تھا۔ آخرکار اس طرح سے اب یہ تابوت برٹش میوزیم تک پہنچ چکا تھا، اور برٹش میوزیم کا ڈپارٹمنٹ بھی اس تابوت کو حاصل کر کے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسٹر ڈگلس کے گھر سے لے کر برٹش میوزیم تک آنے میں اس تابوت کے ساتھ کئی اور بھی حادثے ہو چکے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو گھوڑا گاڑی والا اس تابوت کو لے کر برٹش میوزیم تک آیا تھا وہ بھی اگلے ہی دن مرا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سارے مزدور کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس تابوت کو نیچے اتارنے یا پھر اوپر چڑھانے میں حصہ لیا تھا، وہ سارے لوگ بھی ایک ہفتے کے اندر ختم ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے پورے برٹش میں اس تابوت سے جڑی بہت ساری خبریں مشہور ہونے لگی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی عام ہو گئی تھی کہ جو انسان بھی اس تابوت کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس یہ خبر سننے کے بعد ایک فوٹوگرافر نے بڑی خفیہ طور پر اس تابوت کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی، اور یقیناً وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا، لیکن جب اس نے گھر پر جا کر اپنی اس تصویر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں اس تابوت کی بجائے کسی ماڈرن لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی بھی اگلے ہی دن اپنے گھر پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ دوستو، اب دھیرے دھیرے برٹش میوزیم کے اندر سے بھی یہ افواہیں اڑنا شروع ہو چکی تھیں کہ اس تابوت کے اندر سے رات کے وقت الٹی سیدھی چیزیں نکل کر ادھر ادھر روم میں بھٹکتی رہتی ہیں،
جس کی وجہ سے اب برٹش میوزیم میں بھی خوف کا ماحول بننے لگا تھا۔ اس خوف کے ماحول کو دیکھتے ہوئے برٹش میوزیم کی ٹیم نے 2 ایسے لوگوں کو بلایا کہ جو اس دور میں جادو ٹونے جیسی چیزوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں لوگوں نے کئی دنوں تک اس تابوت کے پاس نہ جانے کون سے جادو ٹونوں کا استعمال کیا کہ جس کے بعد سے اب دھیرے دھیرے اس طرح کی خبریں آنا بند ہو گئی تھیں، اور تب سے لے کر آج تک اس ممی کے بارے میں ایسی کچھ بھی خبر سننے کو نہیں ملی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ خطرناک ممی لگ بھگ 1899 میں برٹش میوزیم کا حصہ بنائی گئی تھی، اور آج بھی یہ ممی برٹش میوزیم میں ہی موجود ہے۔ برٹش کے لوگوں کے بیچ میں آج بھی اس ممی کے بارے میں کئی الگ الگ طرح کی چیزیں مشہور ہیں، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ آج بھی برٹش میں ہونے والے بہت سارے خطرناک حادثوں کا ذمہ دار بھی اسی ممی کو ہی بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ورلڈ وار کا ہونا اور ٹائٹینک جیسے جہاز کا ڈوبنا یہ سب کچھ بھی اسی ممی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو سے پہلے آپ اس ممی کے بارے میں کیا جانتے تھے ہم کو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔